الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. इंतहाई काबिल एहतराम सामीईन गिरामी,
آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 26 سورہ محمد کی 3 آیتیں مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ رب لم یزل کی بارگاہ عالیہ میں یہ دعا اور التجا ہے، اللہ کریم ان آیات کے متعلق حق سچ بیان کر سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ ماہ محرم الحرام اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کا دن بڑی ہی عظمت اور شان والا دن ہے۔ اس دن کو اللہ کریم نے اس دن سے عظمت اور شان عطا کی جس دن سے اللہ کریم نے زمین اور آسمان کا نظام بنایا۔ زمین اور آسمان کے نظام کی ابتدا اللہ نے 10 محرم الحرام کے دن کو کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی 10 محرم الحرام کے دن کو پیدا کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی 10 محرم الحرام کے دن کو پیدا کیا گیا۔ اس دن کی کون کون سی عظمت، کون کون سی فضیلت ذکر کروں کہ آدم علیہ السلام کو اسی 10 محرم الحرام کے دن جنت کے اندر داخل کیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جس دن نکالا گیا وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس دن زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور اس دن کی کیا کیا عظمتیں اور فضیلتیں ذکر کروں۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، رمضان المبارک کے روزے کے بعد، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد کون سا ایسا روزہ ہے جس کی فضیلت اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا محرم الحرام کے مہینے کا روزہ۔ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ یہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کے روزے کا ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ جو بندہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے اللہ کریم اسے کیا عطا کرتے ہیں، کتنا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم 10 محرم الحرام کے روزے کے بدلے میں
انسان کے ایک گزرے ہوئے سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جو بندہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا، تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم اس ایک روزے کے بدلے میں اس بندے کو پورے 30 روزے رکھنے کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک دنیا میں نہیں آئے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے۔ یہ اس سے پہلے زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آج محرم الحرام کو اور 10 محرم الحرام کے دن کو ایک خاص قسم کے فنکشن کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، ایک مخصوص قسم کی عبادت کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کا دن بڑی سختی والا دن ہوا کرتا ہے۔ محرم الحرام کی تاریخ کا 10واں دن انسان کے لیے بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت پڑھیے، صحابہ کی سیرت پڑھیے، پہلے انبیاء کے واقعات پڑھیے، تاریخ کو پڑھیے۔ اللہ کریم نے اس 10ویں محرم کے دن کو سختی والا دن نہیں بنایا، بلکہ اللہ کریم نے اس 10 محرم الحرام کے دن کو انسان کے لیے بڑی ہی عظمت اور شان والا دن بنایا ہے۔ آپ نبیوں کے واقعات دیکھتے جائیے کہ اللہ نے نبیوں پر کتنی رحمتیں کی، وہ اسی 10 محرم الحرام کے دن کو عطا کی۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں شہادت ایک بہت بڑی نعمت ہے، جسے بھی شہادت نصیب ہو جائے اللہ کی طرف سے یہ اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس لحاظ سے بھی بڑی ہی عزت کے لائق ہیں، اس لحاظ سے بھی بڑی ہی فضیلت کے لائق ہیں کہ اللہ کریم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے شہادت کے دن کے لیے 10 محرم الحرام کے دن کا انتخاب فرمایا۔ آج تو محرم الحرام کو ایک تماشا بنا دیا گیا ہے، سبیلیں لگا دو، چاول پکا کے تقسیم کر دو، سارے کام کاج چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جاؤ، قبرستان کی حاضری لگا لو۔ قبرستان پورا سال جانا انسان کے لیے عبادت ہے۔ مخصوص دنوں کے اندر یاد رکھیے گا، کسی مخصوص دن کے اندر اگر قبرستان جانا عبادت ہوتا، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر اپنے فرامین کے اندر یہ بات بتا کے جایا کرتے تھے۔ یہ 10 محرم الحرام کا دن میرے محبوب پیغمبر کی زندگی میں 63 مرتبہ آیا، حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں آیا، عمر فاروق کے دور خلافت میں آیا، عثمان غنی کے دور خلافت میں آیا، اسی طرح عثمان غنی کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں یہ 10 محرم کا دن آیا، حضرت علی کے بعد حضرت حسن کے دور خلافت میں یہ 10 محرم کا دن آیا، اسی طرح حضرت حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ کا دور آیا، حضرت امیر معاویہ کے دور کے اندر یہ 10 محرم الحرام کا دن آیا۔ مجھے بتائیے تو صحیح، میرا سوال یہ ہے کہ آج جو رسومات، جو بدعات، جو کام ایک مسلمان کر رہا ہے، کیا میرے محبوب پیغمبر نے اس 10 محرم الحرام کے دن کو یہ کام کیا کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر نے یہ کام کیا کہ نہیں؟ حضرت عمر فاروق نے یہ کام کیا کہ نہیں؟ حضرت عثمان غنی نے یہ کام کیا کہ نہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ نے یہ کام کیا کہ نہیں؟ حضرت حسن نے یہ کام کیا کہ نہیں؟ حضرت حسین نے یہ کام کیا کہ نہیں؟ حضرت امیر معاویہ کے دور
خلافت میں حضرت حسن بھی موجود تھے، حضرت حسین بھی موجود تھے، حضرت حسن کی موجودگی میں، حضرت حسین کی موجودگی میں، حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں یہ 10 محرم الحرام کا دن آتا رہا۔ آپ ذرا بتائیے تو صحیح، سوال تو کیجئے کہ ہمیں ذرا بتا دیجئے کہ اس 10 محرم الحرام کے دن کو صحابہ اکرام کا کیا عمل تھا، اللہ کے محبوب پیغمبر کا کیا عمل تھا۔ میں بتاتا ہوں کہ صحابہ اکرام کا کیا عمل تھا، اللہ کے محبوب پیغمبر کا کیا عمل تھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر مدینہ پہنچے، آپ علیہ السلام کو بتایا گیا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، یہاں مدینہ کے اندر جو یہودی رہتے ہیں وہ 10 محرم الحرام کے دن کو روزہ رکھا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اگر یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہودیوں کی جماعت کے سردار سے پوچھا، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، تم 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو وہ یہودی کہنے لگے کہ جب فرعون نے ہمارے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا تھا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل والوں کو جب نجات دی تھی فرعون کے ظلم و ستم سے، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اس لیے فرعون کے ظلم سے نجات پانے کی خوشی میں ہم اس 10 محرم الحرام کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اے صحابہ اکرام کی جماعت، اگلے سال ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے۔ یہودی صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، ہم آئندہ سال 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھیں گے اور یہودیوں کے اس عمل کی مخالفت کیا کریں گے۔ یہ تو اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان ہے۔ بخاری شریف اٹھا لیجئے، مسلم شریف اٹھا لیجئے، حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لیجئے۔ میں تاریخ کی بات نہیں کر رہا، میں اللہ کے محبوب پیغمبر کا سچا فرمان سنا رہا ہوں کہ میرے محبوب پیغمبر کا عمل تو یہ تھا کہ میرا محبوب پیغمبر 10 محرم الحرام کے دن کا روزہ رکھا کرتا تھا۔ آج نبی کو ماننے والا کیا کر رہا ہے؟ نبی کے ماننے والا، ابو بکر صدیق کو ماننے والا، حسن و حسین کو ماننے والا کیا کر رہا ہے؟ اس لیے یہ 10 محرم الحرام کا دن یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ اس دن کو اللہ کریم نے اپنی رحمتوں کا نزول کیا ہے۔ اللہ نے انبیاء کو وہ کچھ عطا کیا ہے اس 10 محرم الحرام کے دن کو کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کس طرح اس دن کو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا ہے۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ کریم نے شہادت جیسی عظیم موت عطا کی، اور پھر شہادت کے لیے اللہ کریم نے اس دن کا انتخاب کیا جس دن کو اللہ کریم نے نبیوں کے اوپر اپنی رحمت اور برکتوں کے فیصلے کا نزول فرمایا۔ آئیے شہادت کی بات کر رہے تھے کہ شہادت بہت بڑی نعمت ہے۔ شہید کے لیے اللہ نے اتنے انعامات رکھے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے شہید کے لیے کتنے انعامات رکھے ہیں۔ آئیے سورہ محمد کی ایک آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ شہادت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور شہادت پر جو انعام ملتا ہے وہ تو اس شہادت والا انسان ہی جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس انسان کو کتنا بڑا انعام دیا جاتا ہے۔ آئیے قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ شہید کی فضیلت کیا ہے، اور جو بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اسے اللہ کی طرف سے کیا انعام دیا جاتا ہے۔ یہ 26واں پارہ ہے، سورہ محمد ہے، اپنے گھروں کے اندر جا کے دیکھ لیجئے گا اللہ کریم نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 4، اللہ کریم نے اس آیت کے اندر
اس بندے کا ذکر کیا جو بندہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائے۔ اس بندے کا ذکر کیا جس بندے کو اللہ شہادت کی موت نصیب کر دے۔ اللہ کریم نے فرمایا والذین قتلوا فی سبیل اللہ، وہ بندہ جو اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائے، اللہ کریم فرماتے ہیں پہلا انعام ہم اس بندے کو یہ دیتے ہیں فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ کریم اس بندے کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ انعام دیکھیے شہید کا، میرا عمل آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا کہ نہیں، اللہ کے ہاں جا کر پتہ چلے گا، قیامت والے دن پتہ چلے گا میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے کہ نہیں، آپ کا عمل قبول ہوتا ہے کہ نہیں۔ لیکن اللہ کریم نے شہید کا ذکر کیا، اللہ کریم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائے، رب کی توحید کا علم بلند کرتے کرتے اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دے، اللہ کریم قرآن کریم کے اندر ذکر کرتے ہیں پہلا انعام یہ دیا جائے گا فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ اس کے دنیا کے اندر کیے ہوئے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ دوسرا انعام کیا دیا جائے گا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، ایسے بندے کے لیے اللہ کریم اس کی رہنمائی کر دے گا، اس کی حالت دنیا کے اندر ٹھیک کر دے گا، اللہ اسے اس راستے کے اوپر دنیا میں چلا دے گا۔ جس بندے کو اللہ نے شہادت کی موت نصیب کرنی ہوتی ہے اس بندے کو اللہ کریم اسے دنیا کے اندر صراط مستقیم پہ چلا دیتا ہے۔ اب سوال کیا ہے، صراط مستقیم کس کا نام ہے؟ اللہ کریم نے قرآن کے اندر اس بات کا ذکر کیا تیسرے پارے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم نے اس بات کا ذکر کیا کہ صراط مستقیم اگر تم تلاش کرنا چاہتے ہو، صراط مستقیم کے طلبگار ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود کے اندر اپنی قوم والوں کے سامنے کی تھی، تمہیں صراط مستقیم کی تعریف، صراط مستقیم تمہیں عیسیٰ پیغمبر کی تقریر میں مل جائے گا۔ جب میں نے صراط مستقیم کو تلاش کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر میں، قرآن مجھے بتانے لگا، قرآن بول بول کے کہنے لگا کہ عیسیٰ پیغمبر نے صراط مستقیم کی وضاحت اس بات کے ذریعے کی کہ عیسیٰ پیغمبر نے اعلان کر دیا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ عیسیٰ پیغمبر کہنے لگے اگر تم چاہتے ہو تمہیں دنیا کے اندر صراط مستقیم مل جائے تو تمہیں عبادت کرنی ہوگی، تو کس ذات کی عبادت کرنی ہے؟ بولیے بولیے، کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی قبر کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ کو چھوڑ کے کسی گھوڑے کے سامنے نہیں جھکنا، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے نام پہ نظر و نیاز نہیں دینی، کیونکہ رکوع بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، نظر و نیاز بھی عبادت ہے۔ اس لیے صراط مستقیم اس بندے کو نصیب ہوگی جس کا یہ یقین ہوگا جھکنا عبادت ہے۔ اس لیے جب بھی میں جھکوں گا تو کس کے سامنے جھکوں گا؟ بولیے بولیے، کس کے سامنے جھکنا ہے؟
سجدہ کرنا ہے تو کس کے سامنے کرنا ہے، نظر و نیاز دینی ہے تو حضرت حسین کے نام پہ نہیں دینی، حضرت علی کے نام پہ نہیں دینی، جب بھی نظر و نیاز دینی ہے تو کس کے نام پہ دینی ہے، اللہ کے نام پہ دینی ہے۔ جب نظر و نیاز حضرت حسین اور حضرت علی کے نام پہ دینا جائز نہیں تو پھر حضرت حسین اور حضرت علی کے نام پہ دی گئی نظر و نیاز کا کھانا جائز ہے؟ یہ کسی عالم سے پوچھ لیجئے گا، اگر میں نے بات کی تو آپ کو بری لگ جائے گی، کسی عالم سے پوچھ لیجئے گا کہ شریعت کیا حکم لگاتی ہے۔ آگے چلیے، اللہ کریم نے شہید کو کیا انعام دیا، یہ صراط مستقیم کا ذکر ہو گیا کہ شہادت اللہ اسے چاہتا ہے جس کے لیے شہادت کا انتخاب کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ کریم دنیا کے اندر اس بندے کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ جب شہادت آ جاتی ہے، شہادت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اللہ کریم فرماتے ہیں اس بندے کے شہید ہونے کی دیر ہے، ہم اسے جنت کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ یہ شہید کا مقام اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پہلا انعام کہ اللہ اس شہید ہونے والے کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ دوسرا انعام جسے اللہ شہادت کی موت نصیب کرتے ہیں، اللہ دنیا کے اندر اس بندے کو صراط مستقیم پہ رہنمائی کر دیتے ہیں۔ تیسرا انعام اس بندے کے مرنے کی دیر ہے، اللہ کریم اس بندے کو جنت الفردوس کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں پڑھے، صحابہ اکرام تو شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر کے ایک صحابی ہیں، وہ میدان جہاد کے اندر اللہ کے رسول کے ساتھ شریک ہوئے، جہاد کرتے کرتے وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ صحابی شہید ہوئے، اس صحابی کی والدہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور اللہ کے رسول سے کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میرا بیٹا اللہ کے رستے میں جہاد کرتے کرتے شہید ہوا ہے، آپ مجھے بتائیے اگر میرے بیٹے کو شہادت کے بدلے میں اللہ نے جنت عطا کر دی ہے تو پھر میں اپنے بیٹے کی شہادت پر صبر کروں، اگر میرے بیٹے کو اللہ نے شہادت کے بدلے میں جنت عطا نہیں کی اجتہدت علیہ بالبکاء، پھر میں اس پر زار و قطار ہوں، اس کے اوپر رونا شروع کر دوں، رونے کے اندر مبالغہ کروں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میری صحابیہ، تیرے بیٹے کو اللہ کریم نے جنت کا وہ مقام عطا کیا ہے جسے جنت الفردوس کہا جاتا ہے۔ یہ شہید کا مقام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں تو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے میرے حسن کو، میرے حسین کو فرمایا جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے۔ قیامت والے دن اللہ کریم حسن و حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنائے گا۔ میرے محبوب پیغمبر کو ان سے محبت کیا کرتے تھے، اللہ کے محبوب پیغمبر فرمایا کرتے تھے الحسن والحسین ہما ریحانتایا فی الدنیا، اللہ کے محبوب پیغمبر فرمایا کرتے تھے اللہ کریم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کی صورت میں جنتی پھول مجھے دنیا کے اندر عطا کر دیے ہیں۔ اسی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، اسی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت حسن کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کے اس نواسے حضرت حسن کو بھی شہادت کی موت عطا کی۔ جب حضرت حسین کی باری آئی کربلا کے میدان میں 72 افراد کے ساتھ حضرت حسین کو بھی اللہ نے خاندان نبوت کے ساتھ اللہ نے
72 افراد کے ساتھ شہادت کی موت نصیب کی۔ شہادت اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، قرآن کے کئی ایسے مقامات آپ کو نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ چوتھے سپارے کا وہ مقام میں آپ کو ذکر کروں گا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے 70 صحابہ اکرام کے بارے میں جب وہ شہید ہو گئے، جب صحابہ پریشان ہوئے، اللہ کے محبوب پیغمبر بھی پریشان ہو گئے، ان 70 صحابہ کی شہادت پر اللہ کریم نے کس طرح اپنے محبوب پیغمبر کو تسلی دی، یہ چوتھے سپارے کا مقام ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ اس کا ذکر کریں گے۔ آج کی گفتگو کا یہی پیغام، یہی سبق، یہی خلاصہ ہے کہ شہادت بہت بڑی نعمت ہے۔ شہادت جسے چاہتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے شہادت کا انتخاب کرتے ہیں۔ حضرت حسین اس لیے بھی شہادت اس لیے بھی باعث فضیلت ہیں، باعث احترام ہے کہ اللہ کریم نے حضرت حسین کے لیے جس دن کا انتخاب کیا، یہ وہ دن ہے کہ 10 محرم الحرام کا دن، جس دن اللہ کریم نے اپنی نبیوں کو اس دنیا کے اندر رحمتوں سے نوازا۔ اس لیے اللہ کریم نے دن بھی عظیم دیا اور موت بھی شہادت کی نصیب کی۔ اس لیے شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے۔ جتنے بھی شہید ہوئے، اسلام کے شہید ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو اپنی زندگی کے اندر، اپنے شہیدوں کے طریقوں کی پیروی کرنے لگ پڑو، اپنے شہیدوں کا احترام کرنے لگ پڑو، اپنے شہیدوں کے نقش قدم پہ چلنے لگ پڑو جس طرح اللہ نے انہیں کامیاب کیا ہے۔ جب تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے، اللہ تمہیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب کر دے گا۔ جو کچھ کہا سنا اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔